اصطفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس کلام کو تمام کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود رب تعالیٰ کو تمام مخلوق پہ حاصل ہے۔ اس قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کے ساتھ ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات بنایا، منشور حیات بنایا، دستور حیات بنایا، بلکہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسانیت کے لیے آب حیات بنایا۔ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، پڑھنے والے کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ فرشتوں میں صرف ایک فرشتہ ہے جو قرآن مجید تلاوت کر سکتا ہے، باقی فرشتے تلاوت نہیں کر سکتے۔ صرف جبرائیل علیہ السلام تلاوت کر بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، باقی فرشتے تلاوت کر نہیں سکتے، صرف سن سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ نعمت انسانوں کو عطا فرمائی ہے کہ تلاوت کر بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے کتنے بہترین انداز میں تلاوت کر رہے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا انسانوں کے اوپر، تو وہ فرشتے اس محفل میں پڑھنے والے کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور قریب ہوتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کے ہونٹ کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ ایک بڑے قاری صاحب تھے، نبی علیہ السلام کی مسجد میں قرآن مجید کی خدمت کرتے تھے، مسجد نبوی میں۔ ان کے منہ سے خوشبو بہت زیادہ آتی تھی، تو لوگ پوچھتے تھے حضرت کی خوشبو کیسے آ رہی ہے، کون سے عطر لگاتے ہیں آپ، منہ میں بھی الائچی وغیرہ تو نہیں رکھتے، کیا چیز ہے ہر وقت آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے؟ وہ بات ٹال دیتے تھے۔ ایک طالب علم پیچھے پڑ ہی گیا، حضرت استاد جی مجھے بتائیے نا یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے ایک رات کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میری مسجد میں بیٹھ کر کتنے اچھے انداز میں تلاوت کرتے ہو، ذرا قریب آؤ، اپنے ہونٹ قریب کرو، میں تمہارے ہونٹوں کا بوسہ لے لیتا ہوں۔ جب سے آقا علیہ السلام نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا، اس وقت سے میرے ہونٹوں سے میرے زبان سے خوشبو آ رہی ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں رات میں تلاوت کر رہا تھا، باہر سے میں نے گھوڑا بھی باندھا ہوا تھا جو جہاد کے لیے رکھا ہوا تھا، قریب ہی اس گھوڑے کے میرا بیٹا طلحہ بھی ایک چارپائی کے اوپر آرام کر رہا تھا۔ اب دل چاہتا تھا کچھ اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کروں، جب میں اونچی آواز کے ساتھ تلاوت شروع کرتا تو جو باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتا اور اچھل کود شروع کر دیتا۔ فرماتے ہیں آہستہ پڑھتا تو اس کی اچھل کود بند ہو جاتی، پھر اونچا پڑھتا تو پھر اس کی وہی حرکت شروع ہو جاتی۔ مجھے ڈر ہوتا کہ ایسا نہ ہو جائے اس اچھل کود میں میرا بیٹا طلحہ کی کچلا نہ جائے۔ فرماتے ہیں جب میں نے صبح تہجد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے کیا دیکھا، میرے سر سے لے کے آسمان تک کچھ روشنیاں جو واپس جا رہی ہیں۔ صحابہ کے اندر بڑی اچھی عادت یہ تھی، جب یہ اس قسم کی بات دیکھتے تھے آقا علیہ السلام کے سامنے لازمی تذکرہ کرتے۔ صبح کو آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو صبح کو جب میں نے دعا کی ہاتھ اٹھائے تو میں نے کیا دیکھا میرے سر سے لے کے آسمان تک کچھ روشنی ہے جو واپس جا رہی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی اگر تم تلاوت کرتے رہتے آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس محبت کے ساتھ وہ تلاوت کرتے تھے کہ ان کی تلاوت سننے کے لیے آسمانوں سے فرشتے اتر آتے تھے۔ ایک اور صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے ہیں، اچانک آنکھ اٹھا کے دیکھا سامنے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ جیسی آقا علیہ السلام کی وہ نظر پڑی خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے وہیں سے فرمایا کیا بات ہے آپ نے تلاوت کیوں بند کر لی؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کے اوپر اترا اور میں آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ فرمایا ہاں تم تلاوت جاری رکھو۔ صحابی تھے نبی علیہ السلام کے مزاج کو سمجھتے تھے، کہنے لگے کیا اللہ نے حکم دیا میں تلاوت کروں؟ فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر کہنے لگے اللہ سمانی کہ اللہ نے میرا نام لے کے فرمایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سمان، ہاں ابی بن کعب رب نے تیرا نام لے کے فرمایا کہ ابی بن کعب سے کہو وہ تلاوت کرتا رہے، میرے محبوب فرش پہ آپ اس کا قرآن سنیے، عرش پہ میں خدا اس کا قرآن سنتا ہوں۔ اللہ رب العزت ایسی لذت ہمیں بھی عطا فرمائے، قرآن مجید کی ایسی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ گرمی کے مہینے شروع ہونے والے ہیں، بچے گرمی میں آئس کریم کھاتے ہیں، ہر چمچ کھانے کے اوپر ان کو نیا نیا مزہ آتا ہے۔ اللہ کی قسم جب بندے کا دل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، جب قرآن سنتا ہے یا پڑھتا ہے، ہر آیت کے اوپر اس کو یوں ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ حافظ صاحب جو ہے قرآن مجید سنا رہے ہوتے ہیں رمضان میں، تو جس کے دل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ حافظ صاحب پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی ان کی جو تراویح ہوتی تھی وہ جا کے سحری میں ختم ہوتی تھی، ادھر تراویح ختم ہوتی تھی ادھر دستخوان لگ جایا کرتا تھا، سحری کھا لیا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں عورتیں بھی پیچھے آ کر جو ہے وہ تراویح پڑھتی تھی۔ ایک رات حافظ صاحب کچھ بیمار ہو گئے تو کہنے لگے حضرت میں زیادہ تلاوت نہیں کر سکوں گا اور تراویح پڑھانے کی بالکل ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت فرمایا ٹھیک ہے آج آپ آرام کر لیں۔ دوسرے حافظ صاحب کو آگے کر دیا، دوسرے حافظ صاحب نے 4 سپارے قرآن مجید کی تلاوت کیے اور نماز تراویح ختم کر لی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ چونکہ وقت تھا سحری میں، اندر تشریف لے گئے گھر، دیکھا وہ جو گھر کی خواتین تھی وہ ناراض بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا بات آپ لوگ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ آج ہماری نماز خراب ہو، آج ہماری نماز خراب ہو۔ کیسے خراب ہو گئی؟ پتہ نہیں اس حافظ صاحب کو کیا جلدی تھی، انہیں 4 ہی سپارے تلاوت کی اور تراویح ختم کر دی۔ پتہ چلا کہ وہ روز 14 سپارے قرآن مجید تراویح میں سنا کرتی تھی، آج 4 سپارے سنے کہنے لگی ہماری نماز ہی خراب ہو گئی۔ اس زمانے کی عورتوں کی حالت تھی۔ اور آج اگر حافظ صاحب کسی رکعت میں لمبی جو ہے کوئی سورت پڑھ لیں، رکوع پڑھ لیں تو بعد میں پوچھتے حافظ صاحب خیریت ہے؟ آپ نے تو تھکا دیا ہمیں، اتنی جو ہے لمبی آپ نے رکعت جو ہے تلاوت کی، لمبی رکعت پڑھائی کیوں؟ ہمیں قرآن مجید پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ کاش کہ رب تعالیٰ ایسی لذت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو قرآن مجید یہ انسانیت کو ذلت کی گہرائی سے اور یہ سریا میں پہنچانے والی کتاب ہے، اللہ سے بٹ کے ہوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ قافلے کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے، مکہ مکرمہ کے قریب ایک وادی ہے، وہاں رکے، ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، کافی دیر ادھر دیکھ رہے تھے، گرمی بڑی شدت کی ہے، سارے صحابہ نیچے کھڑے ہیں، گرمی کی جو کیونکہ شدت کی تھی پریشان تھے، پتہ نہیں امیر المومنین کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک صحابی قریب گئے، امیر المومنین نیچے سارا قافلے والے پریشان ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، آپ یہاں کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ سنیے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میرے ساتھی ایک وقت تھا جب میں اس وادی کے اندر اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، جب شام کو واپس جاتا میرا باپ خطاب مجھے کہتا عمر تجھے بھی کوئی انسان کہے گا تجھے اونٹ چلانے نہیں آتے، تو خالی پیٹ اونٹوں کو واپس لے آتا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے اس قرآن اور اسلام کی بدولت اسی جگہ پر اس عمر کو امیر المومنین بنا کے کھڑا کیا۔ تو ذلت کی گہرائی سے اور یہ سریا میں پہنچانے والی کتاب ہے، اللہ سے بٹ کے ہوں کو
اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کافر لوگ آتے تھے، آپ علیہ السلام ان کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرماتے تھے۔ تلا علیہم القرآن، قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرماتے تھے، جو بھی سنتا تھا وہیں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ کسی نے کہا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، جس نے عرب کی زمین ساری کی ساری ہلا دی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں 1984 میں امریکہ گیا ہوا تھا تو قاری عبد الباسط رحمہ اللہ کی مصر سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ محفل اکٹھی چلتی تھی، قاری صاحب تلاوت کرتے تھے، اسی تلاوت کے اوپر میں کچھ نہ کچھ بیان کر دیتا تھا۔ فرماتے ایک محفل میں کافی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قاری صاحب نے تلاوت ختم کی تو تلاوت کے بعد کسی نے سوال کیا، قاری صاحب آپ اتنے بہترین انداز میں تلاوت کرتے ہیں کہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے لوگ کی ریاستوں میں سفر کر کے آتے ہیں، کیا کبھی آپ نے اس قرآن مجید کا کوئی معجزہ بھی دیکھا ہے؟ تو قاری صاحب فرمانے لگے ایک معجزہ نہیں سینکڑوں معجزے دیکھے، ایک معجزہ نہیں سینکڑوں معجزے دیکھے۔ رب تعالیٰ نے قاری صاحب کو تقویٰ کی جو بہت بڑا وافر عطا فرمایا تھا۔ بس اوقات بندہ ظاہری شکل دیکھ کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ میں قاری عبد الباسط رحمہ اللہ کے ساتھ یورپ کے ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ہمیں کسی دوسری فلائٹ کا انتظار تھا تو قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، 6 گھنٹے ہم نے انتظار کیا۔ فرماتے ہیں 6 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی قاری صاحب نے آنکھ اٹھا کے کسی غیر معلوم نہیں دیکھا۔ فرماتے اتنی تلاوت کرتے تھے وہ کہ روز اگر ان کی تلاوت کو جمع کر لیا جائے تو 1.5 قرآن مجید بنتا تھا، مسلسل تلاوت کرتے رہتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ نے کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ فرمانا کہ ایک معجزہ نہیں سینکڑوں معجزے دیکھے۔ قاری صاحب کوئی ایک آدھ ہمیں بتا دیجئے۔ تو قاری صاحب فرمانے لگے یہ اس زمانے کی بات ہے جب روس پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا، جیسے آج امریکہ چھایا ہوا ہے، تو اس زمانے میں روس پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ ہمارے ملک کے صدر اور وزیر اعظم ان کے پاس جاتے تھے مشورہ لینے کے لیے کہ ہم اپنا ملک کیسے چلائیں۔ تو ہمارے ملک مصر کے صدر جمال عبد الناصر صاحب بھی گئے ہوئے تھے روس، ان لوگوں میں اجلاس ہوا، اجلاس کے بعد کچھ وقت آپس میں مل بیٹھنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اب اس وقت کے اندر ان لوگوں نے اسلام کے اوپر تنقید کرنی شروع کی۔ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام بنیاد پرستی سکھاتا ہے۔ جیسے آج لوگ فارغ بیٹھے ہو نا، کوئی بات چیت ہو آپس مل بیٹھ جاتے ہیں، لوگ مولوی کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں، یہ مولوی دہشت گردی سکھاتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں۔ یہ آج کے معاملہ نہیں، یہ بہت پرانا ہے۔ تو ان نے بھی اسلام کے اوپر تنقید کرنی شروع کی۔ جمال عبد الناصر صاحب جواب تو دیتے رہے لیکن ان دہری لوگوں کو مطمئن نہ کر سکتے۔ سوچا چلو میں آئندہ جب آؤں گا نا تو اپنے ساتھ کسی عالم کو لازمی لے کے آؤں گا۔ تو قاری صاحب فرمانے لگے جب دوبارہ جانے لگے تو مجھے ان نے فون کیا کہ قاری صاحب آپ نے فلاں دن میرے ساتھ روس جانا ہے۔ میں نے کہا صدر صاحب قاری عبد الباسط تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ روس والے تو قرآن کو نہیں مانتے، وہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے، وہ رب تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں مانتے۔ قاری عبد الباسط جائے تو سعودیہ جائے، پاکستان جائے، جہاں لوگ اس کا قرآن سنیں، وہاں قاری عبد الباسط کا کیا کام ہے؟ نہیں قاری صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہوگا۔ فرماتے ہر حال میں ان کے ساتھ مقررہ تاریخ پر روس پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے ان لوگوں میں اجلاس ہوا، اجلاس کے بعد کچھ وقت رکھا ہوا تھا آپس میں مل بیٹھنے کے لیے۔ تو اس میں ہمارے صدر صاحب نے کچھ ہمت کی اور ہمت کر کے کہا یہ جو میرے ساتھ ساتھی آئے ہوئے ہیں نا یہ آپ کو کچھ سنائیں گے۔ بھئی کیا سنائیں گے؟ یہ قرآن سنائیں گے۔ اچھا یہ سنائیں۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں میری عادت ہے جب میں تلاوت کرتا ہوں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور کانوں میں انگلیاں دے کر کان بھی بند کر لیتا ہوں، اس طریقے سے میں تلاوت کرتا ہوں۔ فرماتے اسی انداز میں نے تلاوت شروع کی، آنکھیں بند کر لی، کانوں میں انگلیاں دے کر کان بھی بند کر لیے، وہی دو رکوع تلاوت کیے سورہ طٰہٰ کے جن کو سن کر کسی زمانے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لے آئے تھے۔ فرماتے میں نے جب تلاوت شروع کی، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں، جب دو رکوع پورے ہو گئے میں نے آنکھیں کھولی، کانوں سے انگلیاں نکالی، میں نے کیا دیکھا میرے سامنے جو دہریہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ ہمارے صدر صاحب نے پوچھا بھئی کیا بات ہے آپ اتنا کیوں رو رہے ہو؟
کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھی نے کیا پڑھا ہے، بہرحال جو کچھ بھی پڑھا ہے نا اس نے ہمارے دلوں کو نرم کر دیا ہے، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے ہیں۔ کافر جس قرآن کو سنتا ہے اس کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ اے مسلمان، تو اپنی زندگی کے اوپر غور کر، تو پورا قرآن سن لیتا ہے، تیری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ رمضان میں تو ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں، الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا قرآن سنتے ہیں، حافظ صاحب ہمیں سناتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ سوچنے کی بات ہے، علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جب دل کے اوپر گناہوں کی میل کچیل ہوتی ہے تو وہ پھر قرآن کی نورانیت کو محسوس نہیں کرتا۔ جب دل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے قرآن کی نورانیت کیا ہے، سجدے کا سرور کیا ہے، نماز کی چاشنی کیا ہے، رات کو اٹھ کر مناجات کرنے کی لذت کیا ہے۔ یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب دل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بابرکت محفل ہے، قرآن مجید کی تکمیل بھی بچوں کی، بچوں کا جو مسابقہ تھا، بچوں نے ہمیں قرآن مجید سنایا، بہت سارے حفاظ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء یہاں تشریف فرما ہے، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، توبہ کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہم بھی رب تعالیٰ سے مانگے اللہ ہمیں قرآن مجید کی لذت عطا فرما، اللہ کوئی ایسی دولت ہمیں بھی نصیب فرما جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی راتوں کو اٹھ کر مناجات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کہتے ہیں کیونکہ دن بھر تھکے ہوتے ہیں، رات کو اٹھا نہیں جاتا، کمر میں تکلیف ہوتی ہے، کاروبار کی تھکاوٹ ہوتی ہے، جاب کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، رات کو تہجد میں اٹھ نہیں سکتے۔ کبھی یہ سوچ بھی تو آنی چاہیے، ہو سکتا ہے رب تعالیٰ اس وقت اٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر آتا ہے رب تعالیٰ فرشتوں کی 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ ایک جماعت کو حکم ہوتا ہے تم جاؤ ان فلاں فلاں کو اٹھاؤ، وہ میرے نیک بندے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں میرے سامنے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، مناجات کریں، میں اللہ کی ٹینشنیں پریشانیاں دور کرتا ہوں۔ دوسری جماعت کو حکم ہوتا ہے کہ تم جاؤ اور فلاں فلاں کے پاؤں کے ساتھ اپنے پروں کو مسلو، اگر وہ اٹھ گئے تو بہت اچھی بات، نہ اٹھے پھر بھی میں ان کو تہجد کا ثواب عطا کر دوں گا۔ میرے یہ وہ نیک لوگ ہیں جو ہر وقت میری یاد میں لگے رہتے ہیں، اس لیے آرام کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ پھر میری یاد میں لگ جائیں۔ ایک تیسری جماعت ہوتی ہے، اس کو حکم ہوتا ہے کہ تم جاؤ ان فلاں فلاں کو سلا دو، یہ وقت میرے نیک لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس وقت میں ان لوگوں کا چہرہ دیکھوں، میں ان لوگوں کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، تم ان لوگوں کو سلا دو۔ اب جتنے مجھ سمیت ہم یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ اپنے گربان میں جھانکے ہم کس کیٹیگری کے اندر ہیں؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس وقت رب تعالیٰ ہمیں توفیق نہ عطا کر رہا ہو اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کیونکہ جاب کی تھکاوٹ ہوتی ہے، کاروبار کی تھکاوٹ ہوتی ہے، رات کو اٹھا نہیں جاتا۔ نہیں، جب گناہوں کی میل مجھے صاف ہو جاتی ہے نا دل سے، پھر الارموں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اندر کا الارم خود جگا جاتا ہے۔ کتنا ہی کیوں نہ تھکا وہ بندہ، جب رات آخری پہر آ جاتا ہے بستر اس کو اچھال دیتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ ہمارے مرشد عالم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ سفر سے واپس تشریف لائے، مغرب سے کچھ پہلے چکوال میں خانقاہ میں پہنچے تو ساتھی کہنے لگے کہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت کی عمر بھی کافی تھی، 94 سال عمر تھی، شوگر کے مریض بھی تھے، تو حضرت فرمان لگے میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد نماز پڑھ لوں گا۔ تو ساتھی کہتے ہیں ہم نے عرض کی کہ حضرت بس نماز میں تھوڑا سا وقت باقی ہے، 10 سے 15 منٹ باقی ہوں گے، آپ نماز پڑھ کے پھر تسلی سے آرام فرما لیجیے گا۔ فرمایا نہیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، تم نکل جاؤ، میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ فرماتے ہیں حکم ہوا تم باہر نکل آئے، باہر نکلے، حضرت دروازہ بند کر دیا، کہتے ہیں 5-10 منٹ ہی گزرے ہوں گے، ہم باہر کھڑے جوتیوں والی جگہ پہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ حضرت نے کھولی کھولی، ہم سمجھے شاید حضرت نے آرام نہ کیا کہ ہماری باتوں کی آواز اتر گئی اور حضرت آرام نہ کر سکے، تو ہم شرمندہ بھی ہوئے، کچھ حضرت آپ نے آرام نہ کیا؟ فرمایا نہیں، میں تو سوتا رہا، اتنا سویا، کوئی آیا اس نے کہا اٹھ غلام ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو جب بندہ رب تعالیٰ کے ساتھ زور لگی ہوتی ہے، گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے نا، پھر راتوں کو اٹھنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے۔ پھر اذان ہوتی ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، آج اذان ہوتی ہے ہمیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مسجد جانے کو دل نہیں کرتا،
آپ کسی محفل میں ان کو دعوت دیں، فلاں جگہ محفل ہے، نیک محفل ہے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، کہتے آپ جائیے ہم بھی آتے ہیں، وہ نہیں آ پاتے، کیوں؟ توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہ توفیق کیوں نہیں ملتی ہے؟ ان کو اس کام میں مزہ نہیں آتا، لذت نہیں ملتی ہے۔ ہم بیمار ہو، کافی دن سے بخار ہو، معدہ خراب ہے، تو کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، کوئی بندہ بریانی بنا کے لے آیا، قورمہ بنا کے لے آیا اور کہتا ہے آپ نے قورمہ بنا کے لے آیا، یہ بریانی ہے، وہ کہتا بھائی وہاں تم دروازے سے لے کے آئے ہو نا، تو اس کی بو مجھے پہنچی ہے، مجھے کیا آ رہی ہے، میں نہیں کھا سکتا، بھائی اس کو واپس لے کے جاؤ۔ کہتا بہت اچھی بریانی، کچھ بھی ہے، مجھے بو آ رہی ہے اور مجھے کیا آ رہی ہے، اس کی بو سے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب بریانی تو خراب نہیں ہے، اس بندے کا معدہ خراب ہے، طبیعت خراب ہے۔ اسی طرح جب بندہ روحانی طور پہ مریض ہوتا ہے، گناہوں کی آلودگیاں اس کی دل کے اوپر ہوتی ہیں، تو اس بندے کے قرآن پڑھنے میں، قرآن سننے میں، نماز پڑھنے میں، دینی جو ہے اعمال کرنے میں اس کو مزہ نہیں آتا ہے۔ جب دل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کو نیک اعمال کرنے کو مزہ آتا ہے، پھر تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے، پھر وہ راتوں کو اٹھتا ہے، مناجات کرتا ہے، اس کو مناجات کرنے کے اندر مزہ آتا ہے۔ تو میں اب بات سمیٹنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ آج اس قبر میں جتنے بھی ہم یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج پکے جو ہے ہم رب تعالیٰ پکا ارادہ کر لیں کہ آج اس لیول میں ہم نے اپنے رب کو منا کے اٹھنا ہے، رب تعالیٰ کو راضی کر کے اٹھنا ہے۔ اگر ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے، حفاظ بچے یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی برکت سے ہم دعائیں مانگیں گے، رب تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے گا اور ہماری زندگی کا رخ تبدیل فرما دے گا۔ یہ نہ سوچئے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ انہیں 70 بدری صحابہ کی زیارت کی تھی۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، ان میں سے 70 لوگوں کی زیارت ان بزرگوں نے کی ہوئی تھی۔ ان کو ایک اور فضیلت بھی حاصل تھی کہ انہوں نے ان ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی سے دودھ بھی نوش فرمایا تھا۔ ان کی والدہ محترمہ ان کی آزاد کردہ باندھی تھی، کام کاج کے لیے آتی جاتی تھی، بس اوقات کسی کام کے لیے نکل جاتی باہر تو آنے میں دیر لگ جاتی، بچے کو بھوک لگتی تو ام المؤمنین اٹھا کے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا لیتی تھی۔ ان کی ایک شاگردہ تھی، بہت نیک خاتون تھی، جوان عمر تھی، کہ اس کا خامد فوت ہو گیا۔ خامد پیچھے کافی مال پیسہ چھوڑ کے گیا ہوا تھا، اس کے ایک ہی لڑکا تھا، وہ جوان ہو گیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں لڑکے جوان ہو، مال پیسے کی بہتات ہو تو ایسے لڑکوں کے راستے سے گمراہ ہو جانے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لڑکے کو بھی غلط قسم کے دوست مل گئے، وہ سارے گناہوں کے راستے جو جوانی میں لوگ گناہ کرتے ہیں اس لڑکے کو دکھا دیے۔ اس لڑکے نے وہ گناہ کرنے شروع کر دیے۔ اس کی اتنی نیک ماں اس کو سمجھاتی، لیکن یہ ماں کی سنی انسنی کر دیتا۔ جیسے ضدی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، اپنے اساتذہ اور والدین کی بات نہیں سنتے، دوستوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، ایسی ضدی قسم کا لڑکا یہ بھی تھا۔ پھر اس کی ماں اپنے استاد، اپنے شیخ، اپنے مرشد حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس لے کے جاتی، وہ بھی سمجھاتے، ان کی بھی سنی انسنی کر دیتا۔ خیر گناہ کر کر کے اس لڑکے نے اپنی صحت خراب کر دی، اتنی صحت خراب ہو گئی کہ اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ سمجھ گیا میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، ماں سے کہنے لگا امی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ ہی گیا ہے، امی مجھے موت سے بہت ڈر لگ رہا ہے، امی آپ ایسا کریں حضرت کو بلا کے لے آئیں تاکہ حضرت مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دیں، میں توبہ طائب ہو کر دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ ماں ہوتی ہے، اولاد جیسی بھی ہو، وہ پھر حضرت کی خدمت میں پہنچ گئی۔ علماء نے لکھا اس وقت حضرت تک سے حدیث دے رہے تھے، 8-9 ہزار کے قریب طلبہ حدیث سن رہے تھے۔ اچانک یہ عورت پہنچی، ہاں بی بی کیسے آنا ہوگا؟ حضرت میرا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ موت کا وقت قریب آیا چاہتا ہے، اس نے مجھے بھیجا کہ حضرت کو بلا کے لے آؤ تاکہ حضرت مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دیں۔ حضرت نے فرمایا بی بی کیوں تم اس کی باتوں میں آ جاتی ہو؟ کتنی دفعہ جو مجھے اس کے پاس لے کر گئی، کتنی دفعہ اس کو میرے پاس لے کے آئی، وہ بات سمجھنے والا نہیں ہے، وقت ضائع کرنے والا ہے۔ اگر میں بھی چلا جاؤں، میری بات بھی نہ سنے تو میرا وقت بھی ضائع ہوگا، ان لوگوں کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ حضرت اس نے کہا ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ بھی حضرت ہی پڑھائیں۔ حضرت اس وقت کچھ غصہ میں تھے تو حضرت نے فرمایا اسے کہہ دینا
اگر وہ فوت ہو گیا نا تو میں نے اس کے جنازے میں نہیں آنا، میں نے اس کے جنازے میں نہیں آنا۔ جب یہ بات اس عورت نے سنی تو واپس ہو گئی، اب جا تو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ رو بھی رہی ہے، سوچوں میں گم بھی ہے، پتہ نہیں اگر حضرت اس کے جنازے میں نہ آئے کوئی اور بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، چونکہ اس زمانے میں وقت کے علماء صلحاء موجود ہونے کے باوجود اگر کسی کی جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے تو عوام کی کتراتی تھی، ہو سکتا ہے کہ منافق ہوگا، تبھی یہ لوگ اس کے جنازے میں نہیں جا رہے۔ تو اگر حضرت جنازے میں نہ آئے پتہ نہیں کوئی اور بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ سوچتی بھی جا رہی تھی، روتی بھی جا رہی تھی، روتے روتے دروازے کے اوپر پہنچی، اندر لڑکے نے دیکھا ماں آ تو رہی ہے لیکن رو رہی ہے۔ لڑکے نے پوچھا امی کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں، اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ اس کی ماں نے کہا لڑکے تو اتنا بڑا بدبخت ہے، حضرت نے کہہ دیا ہے اگر وہ فوت ہو گیا تو میں نے اس کے جنازے میں نہیں آنا۔ جب لڑکے نے یہ بات سنی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگا امی جب میں فوت ہو جاؤں، جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ اپنے سر کا دوپٹہ میرے گلے کے اندر باندھ لیجیے گا اور مجھے پوری بصرہ کی گلیوں میں گھسیٹیے گا اور یہ اعلان کر دیجیے گا کہ یہ اتنا بڑا بدبخت ہے کہ اس کے جنازے میں حسن بصری نہیں آنا چاہتے ہیں۔ یہ بات کی اس لڑکے کے آنکھ پہ، اس لڑکی کی جو ہے جان نکل گئی، فوت ہو گیا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہونی شروع ہو گئی، کون؟ میں حسن بصری آیا ہوں، حضرت وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ ہاں جب تو میرے پاس سے واپس آ گئی تھی نا تو میں قیلولہ کرنے کے لیے لیٹا تو مجھے خواب میں بتایا گیا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے کہ آج میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، تو اس کے جنازے میں نہیں جانا چاہتا، یاد رکھ اگر تو اس کے جنازے میں نہیں جائے گا میں تیری ولایت کی نسبت چھین لوں گا۔ پتہ نہیں اس نے مرتے مرتے کیسے توبہ کی ہے کہ رب تعالیٰ نے مرتے ہی ولایت کا مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ نہ سوچئے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی بستی میں کسی مدرسے کے اندر بچہ قرآن مجید شروع کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس پوری بستی سے عذاب دور فرما دیتے ہیں۔ وہ یہاں جو مدرسہ شروع ہوا، شاہ ادارہ قرآن نے شروع فرمائی، ہمارے اوپر کرم ہو گیا، رب تعالیٰ نے احسان فرمایا ہمارے اوپر کہ رب تعالیٰ اس مدرسے کی برکت سے اس پورے علاقے سے عذاب دور فرما دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے 3 آوازیں ایسی ہیں جب وہ آوازیں گونجتی ہیں رب تعالیٰ اس علاقے سے عذاب دور فرما دیتے ہیں۔ ایک جب کوئی مجاہد میدان جہاد میں جا کر نعرہ لگاتا ہے اللہ اکبر تو جہاں تک آواز جاتی ہے رب تعالیٰ وہاں سے مسائل کو دور فرما دیتے ہیں۔ دوسرا مؤذن جب اذان دیتا ہے اللہ اکبر تو جہاں تک آواز جاتی ہے رب تعالیٰ مسائل کو دور فرماتے ہیں۔ تیسرا جس علاقے میں کوئی بچہ کسی مدرسے میں قرآن شروع کرتا ہے رب تعالیٰ پوری بستی سے عذاب دور فرما دیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اپنے آپ کو ہم کیا کچھ ہیں، یہ مدرسوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی برکت سے رب تعالیٰ نے ہمیں عذابوں سے محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ کتنے مصائب آتے ہیں ان بچوں کی برکت سے، ان کی تلاوت کی برکت سے رب تعالیٰ ان عذابوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مدرسے کے ساتھ ہر طرح کے ساتھ ہم تعاون کریں، اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ قرآن مجید اچھی طریقے سے پڑھ سکیں۔ دیکھیے کوئی ایسا تو ہمارے پیچھے ہو نا کوئی بندہ جو ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکے۔ بات ختم کر رہا ہوں، کراچی میں ہم پڑھتے تھے نا ایک مدرسے میں، وہاں ساتھ ایک بنگلہ تھا، وہاں چوری ہو گئی۔ چوری ہوئی تو کچھ جو ڈاکو لوگ تھے جہاں نے اور بہت ساری چیزیں اٹھائیں تو وہاں کچھ سونا لوگوں نے رکھا ہوا تھا پرانا جو ہندوستان سے لے کے آئے ہوئے تھے، وہ بھی لے اڑے۔ اب اس بندے کو بہت ٹینشن ہوئی تو راتوں باہر گلی میں گھومتا تھا، ہم لوگ وہاں پڑھتے تھے مدرسے میں، تکرار کر رہے ہوتے تھے تو رات ہمارے ادھر گھومتا رہتا تھا۔ 3-4 دن اس طرح کیا تو ایک دن ہمیں اسے گھر سے رونے چیخنے کی آوازیں آئی تو طلبہ اساتذہ بھاگ کے ساتھ پڑوس میں گھر تک گئے، پوچھے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے وہ اس خانے میں چلا گیا ہے پیٹرول لے کے، اس نے اپنے اوپر آگ لگا دی۔ تو اساتذہ طلبہ نے دروازہ توڑا، جب تک وہ دروازہ ٹوٹا اتنے وقت تک وہ جل چکا تھا، کوئلہ بن گیا تھا، فوت ہو گیا تھا۔ خیر اس کے جنازہ تیار ہوا، صفیں بنی ہوئی ہیں، امام صاحب کھڑے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ اس کے بچے 3-4 جوان بچے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ بچے کہاں ہیں تاکہ ان سے اجازت لے کے نماز جنازہ شروع کر دی جائے۔ تو کس نے بتایا وہ پیچھے کھڑے ہیں،
وہ صفوں میں نہیں کھڑے، وہ پیچھے کھڑے ہیں. بھئی آپ لوگ آگے آ جاؤ سب کے. حضرت بس آپ شروع کرتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. اس بندے نے بچوں کے لیے دولت جمع کر کے رکھی ہوئی ہے، زندگی تباہ کر دی ہے، لیکن ان کے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں آتا، دعا کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا ہے. کوئی ایسا تو ہو جو ہمارے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکے کہ اللہ ہمارے والد کی مغفرت فرما. یاد رکھیے گا، ہم جتنی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ جب بچہ قرآن مجید یاد کر لیتا ہے، رب تعالیٰ 10 ایسے بندوں کی بخشش فرما دیتے ہیں جن کی اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. توجہ سے سنیے گا، یہ تو آدھی بات ہے، یہ آدھا مسئلہ ہے. پوری بات سمجھیے. یہ بچے حافظ قرآن ان لوگوں کی سفارش کریں گے جنہوں نے دنیا میں کسی بھی انداز سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہوگی. مثال کے طور پر ایک بچہ مسجد میں آ رہا تھا، بچے کہاں جا رہے ہو؟ انکل میں مسجد میں جا رہا ہوں. کیا کرتے ہو؟ میں وہاں قرآن پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھتے ہو، اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹا یہ تو اعلیٰ تعلیم ہے، اس سے پڑھ کے تو کوئی اعلیٰ تعلیم ہو نہیں سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی، تم اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ بنائے، عالم بنائے، چند دعائیں دے دی، یہ کچھ مالی تعاون کر دیا، کسی طریقے سے بھی حوصلہ افزائی کر دی. ایسا بندہ اگر قیامت کے دن پھنس جاتا ہے تو یہ حافظ قرآن کی سفارش کرے گا. لیکن کوئی ایسا بندہ ہے کہ اس نے دنیا میں اس دین پڑھنے والے کی حوصلہ شکنی کی ہوگی، اس کی سفارش نہیں کرے گا. مثال کے طور پر کہاں جا رہا بچے؟ میں مسجد جا رہا ہوں. ملا بن رہا ہے، موری بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، تو یہ مدرسے میں جا کے بیٹھ گیا ہے. اب اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. ایسا بندہ اگر کہیں پھنس جاتا ہے قیامت کے دن تو ایسے بندے کی سفارش نہیں کرے گا. تو ہم میں سے ہر بندہ اپنے گربان میں جھانکے کیا ہم ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں یا حوصلہ شکنی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوصلہ افزائی کرنے والا بنا دے. رب تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہاں پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے اساتذہ، انتظامیہ والے، معاونین، محبین، رب تعالیٰ سب کو قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فرما رہے ہیں توبہ کے قبولیت کا وقت ہے، توبہ کے کلمات پڑھا دی جائیں. میں توبہ کے کلمات پڑھا دیتا ہوں، سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ کلمات میرے ساتھ پڑھ لیجیے تاکہ رب تعالیٰ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے. پہلے میں خطبہ پڑھتا ہوں، سنیے گا، پھر جو توبہ کے کلمات پڑھوں گا میرے ساتھ پڑھتے رہیے گا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اب یہ کلمات میرے ساتھ پڑھ لیجیے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کے پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. یقین جانیے اگر سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ کلمات پڑھے ہیں، اللہ رب العزت نے سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے. آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. چند معمولات ہیں، وظائف ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا. گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دیں گے. اس میں سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام ہم اہتمام سے پڑھ لیں. زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. گناہ زیادہ ہے استغفار کرو گے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. میں اللہ تمہیں رحمتوں کی بارشیں عطا کر دوں گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. میں اللہ تمہاری تنگدستی بھی دور کر دوں گا، تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا کروں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میں اللہ تمہیں اس استغفار کی برکت سے اچھی فصلیں بھی عطا کروں گا اور پینے کے لیے نہریں اور چشمے بھی عطا کر دوں گا. جس زمانے کے حساب سے بندہ کسی ٹینشن کے اندر گرا ہوا ہے، کسی پریشانی میں گرا ہوا ہے، کوئی مالی پریشانی ہے، کوئی گھر کی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، چند دن کثرت کے ساتھ استغفار کر لے، معنی کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ اس ٹینشن پریشانی کو دور فرما دیں گے. یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہانی نہیں سنا رہا، تجربے کی بات بتا رہا ہوں. کئی لوگوں میں نے یہ بات بتائی جو انتہائی پریشانی کے عالم تھے. ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں تو خودکشی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو میں نے بتایا کہ آپ چند دن استغفار کر لیں، تجربے کا خیال کر کے، معنی کا خیال کر کے ایک چلا کاٹ لیں. کہنے میں چلا کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا جی 1.25 لاکھ دفعہ استغفار پڑھ لو، روز 2-3 ہزار مرتبہ چلتے پھرتے پڑھ لو، ترجمے کا خیال کر کے. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی دور کر دے گا. کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا، بہت خوش تھا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا اللہ نے کرم فرما دیا، میری ٹینشن دور ہو گئی ہے. حضرت ابھی تو میں نے پورا بھی نہیں کیا، ابھی تو میں نے 40,000 مرتبہ پڑھا تھا. اگر آپ فرمائیں تو میں آگے پورا کر لوں. میں نے کہا پورا کر لو، رب نے تمہاری پریشانی دور کر دی ہے اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائیں گی. تو اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ. دوسری چیز ہے آقا علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھنا. نبی علیہ السلام نے درود شریف خود سکھائے ہیں. ایک مختصر سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ بھی کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھ لیں. زیادہ کوئی حدیث جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں. تیسری چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. ہر روز بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. 1 سپارہ، پونا سپارہ، آدھا سپارہ، 1 پاؤ، جتنا بھی ہو سکے روز تلاوت کریں. اور نمبر 4 وقوف قلبی، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رکھنا. گھر میں ہے، مسجد میں ہے، بازار میں، آفس میں، دکان میں، کہیں بھی ہے، دھیان اللہ کی طرف ہو. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے. اس دھیان رکھنے کو وقوف قلبی کہتے ہیں. یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اپنے اللہ تک پہنچنے کا. کسی کیا معلوم یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے. کسی نے کہا وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. کام کاج بھی چل رہا ہے، دھیان کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اور 5ویں چیز ذکر قلبی مراقبہ. ذکر قلبی کہتے ہیں اپنے دل سے اپنے اللہ کو یاد کرنا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان کی یہاں بائیں پسلی میں یہ انسان کا دل ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ خیال کر کے بیٹھنا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. میں اس کو سن رہا ہوں. سننے کی کوشش کرنی ہے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے صبح شام جب بھی ہمیں وقت ملے کم از کم 15-20 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں، دل اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو سن رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر سری. قرآن مجید اس کے بارے میں آتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ فِي قَلْبِكَ. تو یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں، اپنے من میں. اللہ رب العزت ان معمولات کو پابندی کی توفیق نصیب فرما دے. دعا فرما لیجیے. کوئی توجہ کے ساتھ دعا کیجیے. یہ نہ سوچیے میں دعا کر رہا ہوں میرا ساتھ والا میری دعا کو سن رہا ہوگا. ساتھ والے کو بھول جائیے، اپنے رب کے ساتھ رو لگا لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے کریم پروردگار ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما. اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا. کریم پروردگار جو گناہ ہم نے دل میں کی ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں کی ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کی ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کی ان کو بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے اولا ان کو بھی معاف فرما. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما.
گرم والا معاملہ فرما۔ اللہ آج کافر کھل کے کہتے ہیں اور مسلمانوں کہاں ہے تمہارا اللہ، کیوں نہیں تمہاری مدد کرتا؟ ایک کریم پروردگار اگر آپ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ اللہ یہ در ہمیں آقا علیہ السلام نے بتلایا ہے، میرے امتیوں تمہیں جب بھی مانگنا ہو اس در سے مانگا کرو، یہ وہ داتا ہے جو دے کر خوش ہوتا ہے۔ ایک کریم پروردگار اگر کوئی رام رام کہتا ہوا جہنم میں چلا جاتا ہے، اس کی زندگی کے اوپر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اس بندے کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے جو پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا، مسجدوں سے تعلق رہا، مدرسوں سے تعلق رہا، خانقاہوں سے تعلق رہا، نیک جماعتوں کے ساتھ چلتا پھرتا رہا، وہ اگر ناکام ہو جاتا ہے اس کی زندگی کے اوپر افسوس ہے۔ کل کافر کہیں گے تو کیا ہو گیا، یہ تو مسجدوں مدرسوں خانقاہوں کے مینڈے ہوتے تھے، یہ بھی یہیں چلے آئے۔ اللہ ان کی رسوائی سے بچا دیجئے، اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جی آپ نے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دیا کرو۔ اللہ ہم کمزوروں کو حکم دیا کہ ہم مانگنے والے کے سامنے انکار نہ کریں۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے اوپر بیٹھے ہوئے، آپ بھی یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ پیارے اللہ جی آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقے فقیروں کے لیے ہیں۔ اللہ جب ہم سب کے سب فقیر ہیں، صدقے بھی فقیروں کے لیے ہیں۔ پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر کے صدقہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما۔ اے سونے اللہ، اے معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ، ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ جی ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ آپ کی ایک رحمت کی نظر کی بات ہے، ہماری تو زندگی کا سوال ہے۔ اللہ یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے۔ لوگوں میں رحمت کی نظر تو بلال پہ ڈالتا تھا، سمیہ پہ ڈالتا تھا، خبیب پہ ڈالتا تھا، تم اپنے کرتوتوں کو تو دیکھو، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے۔ ارے لوگوں میں بزرگ ہو، تنہائیوں میں شیطان بھی تم سے پناہ مانگتا ہے۔ ارے تم مسجد میں نیک ہوتے ہو، گھروں میں جا کے درندے بن جاتے ہو، ارے ہاتھ میرے سامنے اٹھاتے ہو، دل اور سوچوں میں گم ہے۔ مولا مانا کہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، پر مولا آپ کے محبوب کی امت سے ہیں۔ اللہ ان بزرگوں سے بھی نسبت رکھتے ہیں، اللہ ان نسبتوں کی لاج رکھ لیجئے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جی ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی بچہ گندا ہو جاتا ہے، اس کی ماں اس کو پھینکتی تو نہیں ہے، سردیوں کی رات کے اندر اٹھتی ہے، اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، پھر صاف کپڑے میں لپیٹ کے سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ مولا ہم بھی گناہوں میں بکھرے ہوئے آپ کے در پہ حاضر ہیں، آپ بھی ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما دیجئے اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے۔ پیارے اللہ جی، پیارے اللہ جی رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو اولاد کی وجہ سے پریشان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو صحت کے معاملے میں پریشان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ مولا اٹکے ہوئے کاموں کو حل فرما دیجئے، مشکلوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں اللہ وہاں محبتیں پیدا فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے نیکوکار جوڑ پیدا فرما دیجئے، ماں باپ ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ جن کی اولاد ان کو نیک بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ جو قرض دار ہیں قرض سے خلاصی کا اسباب مہیا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں، جو ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، ہمارے ہر نیک عمل دعا میں ان کو شامل فرما لیجئے۔ کریم پروردگار بہت سے لوگوں نے دعاؤں میں کہا، خط لکھے، فون کیے، زبانی کا میسج کیے، اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے. اللہ آپ سب کی حاجتوں کو جاننے والے ہیں. جس جس کی جو حاجت ہے اللہ غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے. ایک کریم پروردگار جن کی ٹینشن پریشانی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. مولا ہمارے اس مدرسے کو اور اس کی جتنی بھی شاخیں ہیں اللہ ادارہ معروف قرآن کے تحت، اس کے علاوہ جو ہے کراچی میں کام ہو رہا ہے، رب کریم اعلان اس ادارے کی تمام شاخوں کو مرکز سمیت ترقیاں نصیب فرما دیجئے. اللہ پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے اساتذہ، انتظامیہ والے، معاونین، محبین، اللہ سب کو قبولیت عامہ نصیب فرما دیجئے. ہر بچے کو دین کا مینارہ بنا دیجئے. پورے عالم میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. ہمارے حضرت اقدس مولانا عبدالوہی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، حضرت مولانا قاری الیاس صاحب دامت برکاتہ عالیہ، حضرت مولانا مفتی شکیم نباسی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، ان کے ساتھ دیگر جو ہے اساتذہ اکرام، اللہ سب کی زندگیوں میں برکتیں پیدا فرما دیجئے. اللہ کے سایہ دیر تک ہمارے اوپر قائم دائم فرمائیے. اللہ جو یہ محنتیں کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما دیجئے. ایک کریم پروردگار ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ اس علاقے میں جو ادارہ قائم کیا ہے رب کریم اس ادارے کو بھی دن دگنی رات چوبیس کی عطا فرما دیجئے. رب کریم رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے. اس ادارے کو فیض، اس ادارے کے فیض کو تا قیامت جاری ساری فرما دیجئے. اللہ جو ادارے والوں کے منصوبے ہیں اللہ کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. ایک کریم پروردگار ہمارے اس ادارے سمیت تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ دعوت و تبلیغی کام کی حفاظت فرما دیجئے. جن خانقاہوں میں اللہ ہوتا ہے اور خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پہ لیے ہوئے مولا ان کی مدد فرما دیجئے. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے. جو ہمارے اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے. جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے ان کو چن چن کے دفع فرما دیجئے. تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے. ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے. زندگی میں بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے. ہمارے ملک کے تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرمائیے. سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. مولا کشمیر، افغانستان، برما، شام، فلسطین، عراق، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. مولا جہاں جہاں میں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. مولا آخر میں ہم پھر کہتے ہیں مولا ہم سب کو غموں سے محفوظ فرمائیے، مرضوں سے محفوظ فرمائیے، قرضوں سے محفوظ فرمائیے، علت، ذلت، قلت سے بچائیے. اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے بچائیے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائیے، عزت کے بعد ذلت سے بچائیے، قبولیت کے بعد مردودیت سے بچائیے، علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائیے. اللہ جن بچوں نے قرآن مجید پڑھا ان سب کو حافظ قرآن، عالم قرآن، داعی قرآن، ناشر قرآن بنائیے. اللہ سب کو عاشق قرآن بنائیے. اللہ اس کے صدقے ہم سب کو بھی قرآن مجید کا عشق نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک ضروری اعلان سنیے. ہمارے حضرت کی ماشاءاللہ یہاں آج مہینے کے دوسرے ہفتے جو ہے فرینڈ کالونی میں ذکر محفل ہوتی ہے جس میں حضرت خود تشریف لاتے ہیں اور اپنے مریدین کو سبق بھی دیتے ہیں اور تربیت بھی فرماتے ہیں. یہ مسجد ابراہیم ہے فرینڈ کالونی میں، وہاں پہ حضرت کا ہر مہینے کے دوسرے ہفتے بیان ہوتا ہے. اور یہ کارڈ میں نے